میں اس وقت پاکستان کے کروڑوں مڈل کلاس اور غریب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا فراڈ کرتے ہیں یہ سیاستدان پاکستان کے، یہ جو کھرب پتی، ارب پتی، کروڑ پتی سیاستدان ہیں، اور یہ ہر پارٹی میں موجود ہیں۔ یہ جو واقعہ ہوا ہے ابھی فضل الرحمان اور اسد کیسر جو ہیں یہ مل رہے ہیں۔ فضل الرحمان نے آج کہا ہے کہ اسد کیسر تو بڑی دفعہ میرے گھر آئے ہیں، لیکن اب میں ان کے گھر جا کے کھانا کھاؤں گا، وہ میرے پاس آ کے کھانا کھاتے رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں کہ یہ لوگ جس طرح رہتے ہیں، جس طرح آپس میں ملتے ہیں، جس طرح ان کی آپس میں دوستیاں ہیں، تعلق داری ہے، آپ کے ساتھ کیا تعلق داری ہے ان کی؟ آپ وہ لوگ ہیں جو 25,000 روپے میں، 35,000 روپے میں، 50,000 روپے میں، بہت ہو گیا تو 75,000، چلیں 1 لاکھ، میں کہتا ہوں 2 لاکھ روپے ابھی آپ کو مہینے کا مل رہا ہو تو آپ بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں اس ملک کے اندر۔ اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہوتا ہے، اچھے اسکول میں پڑھائیں تو سارا پیسہ وہیں چلا جاتا ہے۔ پھر آپ کے علاج کے مسائل ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کوئی گھر میں زیادہ بیمار ہو جائے تو مر ہی جاتا ہے، آپ کو اسپتالوں کے جس طرح کے چکر لگانے پڑتے ہیں، اندر سے بھی آپ مر جاتے ہیں، بندہ بھی چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی مہنگائی اتنی ہے، غربت اتنی ہے، گھر کا کرایہ تک دینا مشکل ہے، گھر بنانا تو اب ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ تو اب دیکھیں کہ یہ دونوں کر کیا رہے ہیں۔ اگر اسد کیسر، یہ مولانا جن کو کہا جاتا ہے فضل الرحمان جو ہیں، یہ ایک مذہبی جماعت کے لیڈر ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، یہ اگر اسد کیسر جاتا تھا فضل الرحمان کے پاس اس وقت جب کہ عمران فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہتا تھا، اور فضل الرحمان عمران کو ایجنٹ کہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کس کا ایجنٹ، آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ کر رہے تھے، اور پیچھے اسد کیسر جو ہے یہ جا کے، جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی تھا، اتنی بڑی جگہ پہ تھا، ویسے تو اس قابل نہیں ہے لیکن تھا، افسوس کی اور دکھ کی بات ہے پاکستان کے لیے، ان لوگوں کا اتنا کیلیبر ہی نہیں ہے کہ یہ اسپیکر بن سکیں۔ لیکن عمران خان چونکہ خود ایک نالائق، نااہل، فراڈیا، منافق اور بے غیرت آدمی ہے، تو اس نے آپ لوگوں کے اوپر یہ رکھا ہوا تھا، جیسے اس نے عثمان بزار کو پنجاب میں رکھا ہوا تھا، آپ کا بیڑا غرق کر دیا اس نے۔ تو اسد کیسر جیسا بندہ اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پہ جا کے فضل الرحمان کے گھر کھانے کھا رہا تھا۔ یہ کتنے منافق لوگ ہیں سارے۔ عمران سب سے بڑا منافق ہے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا کردار، اسد کیسر کا، فضل الرحمان کا۔ آپ لوگوں کو انہوں نے کیا دینا ہے؟ آپ لوگ بیچارے کس کھیت کی مولی ہیں؟ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ میں کہتا ہوں عمران واپس تو خیر یہ نہیں آتا اب، لیکن اگر یہ کوئی ریموٹ چانس بھی ہے کہ واپس آ جائے، یہ کرے گا کیا؟ یہ اپنی بیوی کے ساتھ مل کے توشہ خانہ سے پیسے کھائے گا جیسے اس نے پہلے کھائے۔ جس وقت لوگ مہنگائی کے ساتھ نبرد آزما تھے، مصیبت تھی لوگوں کے اندر، کرونا سے ڈیتھس ہو رہی تھیں، لوگ بہت زیادہ مایوس، محروم تھے، اس وقت عمران خان جو ہے القادری یونیورسٹی بنانے کے لیے ملک ریاض سے پیسے مانگ رہا تھا۔ اس کی بیوی جو ہے وہ ہار اور انگوٹھیاں لے رہے تھے، اور یہ لوگوں کو کہہ رہے تھے غدار مشہور کرنے کے لیے وہ ارسلان بیٹا اور وہ اظہر مشوانی ٹائپ کریکٹر جو ہیں، شہباز گل، یہ اتنے گندے غلیظ کریکٹر ہیں سارے، یہ ان کے ساتھ مل کے لوگوں کے خلاف غداری کے بیانیے بنا رہے تھے، میرے خلاف یہ گالم گلوچ کر رہے تھے، مجھے یہ بدتمیزی جو ہے میرے ساتھ کروا رہے تھے، اور جہاں میں بولتا تھا یہ مجھے میری زبان بندی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ اتنے غلیظ لوگ، ان کا آپ کو فائدہ کیا تھا؟ اور اب یہ کیا کر لیں گے آپ کے لیے؟ یہ لوگ اتنے منافق ہیں کہ پیچھے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کے سامنے جو ہے یہ ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہیں، اور یہ مل کے سب کھا رہے ہیں۔ آپ ان سب کے کبھی بینک بیلنس دیکھیں عمران سمیت، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ارب پتی لوگ جو ہیں یہ اب کھرب پتی ہو گئے ہیں، جو کروڑ پتی لوگ تھے وہ ارب پتی ہو گئے۔ آپ لوگوں کو کیا ملا؟ تو یاد رکھیں یہ سارے فراڈی ہیں، ان سب سے بچ کے رہیں۔ یہ عمران کی اصلیت جو ہے گندی اصلیت، یہ چاہے جیل میں بیٹھا ہے چاہے جیل سے باہر ہے گندا آدمی، تو اس کی آپ کو پتہ چل رہی ہے، اور یہ لوگوں کو پاگل بنا رہا ہے مذہب کے نام پہ بھی۔ مذہبی جتنا یہ ہے آپ کو پتہ ہے، اس کی جتنی جو مذہبی طور پہ بدکار زندگی جو ہے گزری ہے وہ سب کو پتہ ہے، ابھی بھی یہی کچھ ہی کرتا رہا ہے، ساری عمر اس نے یہی کچھ کیا ہے، اور یہ پاگل بنا رہا ہے آپ کو۔ جب سے یہ سیاست میں آیا اس کے بعد بھی یہی کرتا رہا ہے۔ آگے اس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنا شروع کیا تو اس وقت جب یہ آیا تھا، اور اس کے بعد سب قسم کا گند یہ مچا رہا تھا جو کہ مذہبی طور پہ غلط ہے۔ وہ سیکولر لوگوں کے لیے غلط نہیں ہے،
لبرل کے لیے غلط نہیں ہے، لیکن مذہبی طور پہ جو لوگ جو مذہب کی فروخت کرتے ہیں، جو دین فروش ہیں، ان کے لیے تو یہ بدکاری ہے، اور عمران ان سب میں ملوث تھا۔ تو ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ بڑے گندے لوگ ہیں، ان سے ہوشیار ہو جائیں۔ برابری باڑی کا ایک ہی پیغام ہے، آپ لوگ ان لوگوں سے اپنا پیچھا چھڑائیں۔ یہ سارے ایک جیسے ہیں، آپ کو ایسے میری بات سمجھ آئے گی۔ عام لوگوں کی جب تک حکومت نہیں آئے گی، عام لوگ جو مڈل کلاس سے ہیں اور غریبوں میں سے ہیں، اس وقت تک اس ملک کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو ایسی پاگل بناتے رہیں گے یہ، اور مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے۔ میں نے تو وزیر اعظم بھی نہیں بننا، میں نے تو الیکشن بھی نہیں لڑنا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے لیے کچھ کریں۔ یہ واحد رستہ آپ کے پاس رہ گیا، اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے کسی کو معلوم نہیں، لیکن جو بھی ہونا ہے وہ بہت ہی غلط اور بہت ہی خراب ہونا ہے۔